جی تو ناظرین، سن میرے دل ڈرامہ میں اب تک ہم نے دیکھا کہ صدف اپنے بھائی زاویار کو کال کرتی ہے اور کال کر کے اسے بتاتی ہے کہ وہ آج واپسی بھی ان کی طرف آئے گی۔ صدف عمار سے ناراض ہوتی ہے، وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ آج واپسی پہ اپنی امی کی طرف جائے گی، جس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ پھر وہ اسے کہتی ہے تم نے آنا ہوا تو تم آ جانا۔ پھر دانیہ عمار کو کال کرتی ہے اور کال کر کے اسے پوچھتی ہے کہ وہ کس وقت آئے گا، جس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ اب تم مر بھی جاؤ تو میں نہیں آؤں گا، جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے سامنے مروں گی، اس طرح سے نہیں مروں گی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے آج صدف کی امی کی طرف جانا ہے، جس کے بعد وہ کہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے آ جانا، میرے پاس بیٹھ جانا اور اس کے بعد تم چلے جانا۔ صدف کی امی صدف سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اور عمار آپس میں لڑے ہو، جس کے بعد وہ کہتی ہیں ہاں، تو اس کی امی کہتی ہیں چلو اچھی بات ہے، محبت میں لڑتے رہنا چاہیے۔ پھر وہ اسے سمجھاتی ہیں اور کہتی ہیں بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ لڑائی کس سے کرنی چاہیے، لڑائی اپنے شوہر سے کرنی چاہیے یا پھر اس دوسری لڑکی سے کرنی چاہیے، جس کے بعد صدف کہتی ہے ایسے شوہر کے لیے کسی اور لڑکی سے کیا لڑنا۔ عمار جب دانیہ کے پاس جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس کے آنے سے۔ بلال ہمشہ کو بلاتا ہے اپنے گھر پہ اور اس سے پوچھتا ہے کہ اگر صدف زیادہ کمپیٹنٹ ہے تو ہم یہ جاب صدف کو کیوں نہیں دے دیتے نیو ہوٹل کی مینجمنٹ کی، جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ صدف لینے سے منع کر دے گی۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تو اس نے منع کیا تو تم اس سے کہنا کہ یا تو وہ ڈرتی ہے اپنے آپ سے یا پھر بلال عبداللہ سے محبت کرتی ہے۔ صدف کی امی آتی ہیں اسے کھانا کھلانے کے لیے، لیکن وہ سو رہی ہوتی ہے تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ وہ جب جاگے گی تو وہ کھلا دے گا۔ اتنی دیر میں بلال کی کال آ جاتی ہے اور وہ زاویار کو بتاتا ہے کہ کل اس کا برتھ ڈے ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے۔ اتنی دیر میں صدف بھی اٹھ کر آ جاتی ہے اور وہ زاویار سے پوچھتی ہے کہ کیا عمار آیا ہے یا نہیں، جس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، عمار ابھی تک نہیں آیا۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ اب وہ جائے گا صدف کی طرف، لیکن دانیہ اسے منع کرتی ہے اور اسے کہتی ہے رکو یہیں پہ، تھوڑی دیر بعد جانا، جس کے بعد عمار کہتا ہے کہ وہ میرے بغیر کھانا نہیں کھائے گی۔ پھر اتنی دیر میں دانیہ اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، شرط لگاتے ہیں، تم کال کر کے پتہ کرو کہ کیا اس نے تمہارے بغیر کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ ساتھ ہی وہ اسے کہتی ہے کہ اگر اس نے کھانا کھا لیا ہو تو تم میری مرضی سے جاؤ گے۔ اتنی دیر میں پھر وہ کال کرتا ہے، زاویار کال اٹھاتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ صدف ابھی کھانا کھا رہی ہے، وہ بعد میں بات کرے گی۔ یہ بات سنتے ہی دانیہ کو بھی ہنسی آ جاتی ہے۔ عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ صدف مجھ سے ناراض ہے اس لیے ایسا کر رہی ہے، لیکن دانیہ اس سے کہتی ہے میں تو ہمیشہ سے جانتی تھی، کبھی بھی وہ تم سے پیار کرتی ہی نہیں تھی، پتہ نہیں اس نے تم سے شادی کیوں کر لی۔ پھر صدف اپنی امی کو جگاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ اس کی امی اسے کہتی ہیں بہت رات ہو گئی، لیکن وہ پھر بھی اپنی امی سے کہتی ہے کہ نہیں، وہ بھی گھر ہی جانا چاہتی ہے۔ راستے میں وہ ہمشہ کو فون کرتی ہے اور فون کر کے اسے ساری بات بتاتی ہے، جس کے بعد ہمشہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں تو دانیہ کا منہ توڑ دینا چاہیے تھا، لیکن وہ اس سے کہتی ہے نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ پھر صدف جیسے ہی گھر جاتی ہے تو عمار بھی گھر پہ ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آیا ہوتا ہے۔ پھر صدف اس سے پوچھتی ہے کہ کیا آج تم پھر سے دانیہ کی طرف گئے تھے، لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں گیا تھا۔ پھر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم پی کے آئے ہو، تو وہ اس بارے میں بھی اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو کیا عمار دانیہ کے پاس جانا بند کرے گا یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سن میرے دل، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔